عمران چودھری صاحب، بیگم صاحبہ، ایمبیسڈر افضال محمود، ہمارے دبئی کے قونصل جنرل حسن افضل خان، ممبرز آف دا بزنس کمیونٹی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ میں عمران چودھری صاحب آپ کا اور آپ کی بیگم صاحبہ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے اس اہتمام کے ذریعے مجھے موقع فراہم کیا کہ میں یہاں کی بزنس کمیونٹی، بزنس لیڈر سے چند گزارشات کر سکوں، بات کر سکوں اور تبادلہ خیال کر سکیں، اور یہ ممکن تبھی ہوا جب آپ نے اس کو ہوسٹ کرنے کا ارادہ کیا۔ تو جتنوں نے بھی اس میں کنٹریبیوٹ کیا، میں سب کا شکر گزار ہوں۔ یہاں آنے کا مطلب خواتین و حضرات بیسکلی ٹو وزٹ دی پاکستان پویلین ایکسپو 2020، دیٹ واز دی آبجیکٹو، اور خیال کیا کہ آیا ہوں تو بزنس کمیونٹی سے بھی تبادلہ خیال ہو جائے اور کچھ اظہار یکجہتی بھی ہو جائے یو اے ای کی گورنمنٹ کے ساتھ، کیونکہ پچھلے دنوں میں آپ سب جانتے ہیں کچھ ایسے واقعات ہوئے تھے جنہوں نے یہاں کچھ قوت انسٹیبلٹی کی کوشش کی تھی، and I'm referring to the drone attacks, the Houthi attacks، جس کو پاکستان نے اس کی مذمت بھی کی تھی اور ان کے ساتھ یکجہتی کا اظہار بھی کیا تھا۔ I had a good conversation with the UAE foreign minister. We lost a Pakistani and some were injured as well، اور مجھے یہ بتاتے ہوئے اطمینان ہو رہا ہے کہ یہاں کی حکومت نے ان کا بڑا فراخ دلی سے ان کے بچوں کا ان کا خیال کیا ہے۔ یہاں کیونکہ بزنس کمیونٹی تشریف فرما ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میں چند لمحوں میں آپ سے جو ہماری فارن پالیسی کا شفٹ ہے، جو پرائم منسٹر عمران خان صاحب کی رہنمائی میں دفتر خارجہ نے دیا ہے، میں اس کی چند سیلینٹ فیچرز آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ ہم نے یہ فارن پالیسی میں شفٹ کیا ہے اور یہ کیوں کیا ہے؟ The shift is from geopolitics to geoeconomics، اور یہ شفٹ کیوں کیا ہے؟ اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ I am convinced and so is my Prime Minister کہ وہ ملک جو مالی طور پر، معاشی طور پر مستحکم نہ ہو، وہ اپنے فارن پالیسی آبجیکٹوز حاصل نہیں کر سکتا۔ دنیا اس کی بات سنتی ضرور ہے، توجہ نہیں دیتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی بات کو اہمیت دی جائے، آپ کو غور سے سنا جائے، تو آپ کو معاشی طور پر مستحکم ہونا ہوگا۔ ہماری جو جیو اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اس پر مجھے زیادہ وقت صرف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ سب اس سے واقف ہیں۔ ہم نے اس لوکیشن کو ہماری نظر میں، ہماری حکومت کی نظر میں، اس کی جو اکنامک سگنیفیکنس ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پائے اور ہم اس کو استعمال نہیں کر پائے۔ اور ہماری خواہش ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن ہے، لوکیشن ہے، اس کو ہم استعمال کریں ٹو میک پاکستان اے ہب آف اکنامک ایکٹیویٹی، اور اس کی میں تھوڑی سی تشریح آپ کے سامنے کرنا چاہوں گا۔ آپ کے علم میں یہ بھی ہوگا اور آپ کو حیرت ہوگی سن کر کہ سنس 1947 ہمارے ہاں بحث تمیز تو ہوتی رہی، بٹ وی ڈڈ ناٹ ہیو اے کنسنسس ڈاکومنٹ جس کو آپ نیشنل سیکورٹی پالیسی کہتے ہیں۔ گورنمنٹس کیم، گورنمنٹس وینٹ، وی بین تھرو 2 wars،
but we did not have a national security policy. This is for the first time in Pakistan کہ آپ کی حکومت نے مشاورت سے ایک نیشنل کنسنسس بلڈ کیا، سب اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں لیا، فیڈریٹنگ یونٹس کو سنس وی آر فیڈریشن ان کو اعتماد میں لیا، اور اکیڈیمیا کو اعتماد میں لیا، اور ہم نے ایک نیشنل سیکورٹی پالیسی اپروو کی ہے. Now, what is this national security policy saying? It's a document. اس کے کچھ پورشنز ہیں obviously وہ کلاسیفائڈ ہیں، ہونے بھی چاہیے، لیکن جو پبلک کے لیے اویلیبل ہے، ویب سائٹ پہ ہے، آپ اس کو دیکھیے، آپ اس کو پڑھیے، آپ اس کا مطالعہ کیجیے، تو آپ کو جو اس کی سینٹرل تھیم نظر آئے گی in that national security policy of Pakistan is economic security of Pakistan. اب دیکھیے، shift from geopolitics to geoeconomics and focus on economic security. Why? Simply for the reason کہ ہم سمجھتے ہیں نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ ایک بڑا کانسیپٹ ہے، اس کے کئی جز ہیں، اس کے کئی فیسٹس ہیں، اور اس میں اکنامک سیکورٹی ایک بہت اہم فیسٹ ہے. جب ہم اکنامک سیکورٹی کی بات کرتے ہیں تو ہماری مراد ہے فوڈ سیکورٹی، ہماری مراد ہے واٹر سیکورٹی. پاکستان is in the midst of a region which is semi-arid, and the water problems are accentuated. تو اس سچویشن میں جہاں ایک طرف آپ کے افغانستان ہے اینڈ یو شیئر واٹرز، اور دوسری طرف آپ کے ہندوستان ہے اینڈ یو شیئر واٹرز اینڈ یو ہیو ہیڈ واٹر ایشوز. ان واٹر ایشوز نے جنم دیا انڈس واٹر ٹریٹی کو. آج ہندوستان اس انڈس واٹر ٹریٹی پر کہیں عمل درآمد کرتا ہے، کہیں نہیں کرتا. جو اس کا کانفلکٹ ریزولوشن میکینزم ہے اس سے کتراتا ہے. اینڈ دیر از آلسو ٹاک آف انڈس 2. تو اس تناظر میں واٹر سیکورٹی فار این اکانومی وچ از پرائمرلی این ایگریرین اکانومی، آپ اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. میں اس شفٹ کو سامنے رکھتے ہوئے میری یہ خواہش بھی ہے، کوشش بھی ہے کہ دفتر خارجہ کو میں سینسٹائز کروں، ان کو باور کراؤں کہ آپ کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری کا اضافہ ہوا ہے، اور وہ ہے اگر اس کو اکنامک سیکورٹی سے جوڑیں تو وہ ہے اکنامک ڈپلومیسی. ہمارے سفارتکاروں کو یہ ذمہ داری سنبھالنی ہوگی. اینڈ وین آئی ٹاک آف اکنامک ڈپلومیسی، اٹس اے لارجر کانسیپٹ. اکنامک ڈپلومیسی از ناٹ امپورٹس اینڈ ایکسپورٹس اونلی، اٹس لارجر دین دیٹ. اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ جو 114 مشن ہے پاکستان کے وہ کنٹریبیوٹ کریں. اور اب ہم نے جو KPIs انٹروڈیوس کیے ہیں فارن آفس میں، اس میں آپ کو یہ جان کر خوشی ہونی چاہیے کہ ہم نے کہا ہے کہ وی ول جج آر ایمبیسڈرز اینڈ آر ڈپلومیٹس آن دا پرفارمنس آف اکنامک ڈلیوری، کہ وہ اپنے ٹینیور میں بائیلیٹرل ٹریڈ کو کتنا پروموٹ کر سکے، وہ اپنے دورانیہ میں انویسٹمنٹس کو کتنا اٹریکٹ کر سکے، اور وہ اپنے پیریڈ میں پاکستان کو شوکیس کس طرح کر سکے. You have a beautiful country, but your perception, unfortunately, is not good. That's a fact. اب اس کی مینجمنٹ کی ضرورت ہے. وہ کون کرے گا؟ اکیلا میں نہیں کر سکتا، پاکستان کی ایمبیسی نہیں کر سکتی. All of you sitting here, collectively, yes we can. You are
brand ambassadors of Pakistan. The way you sit, the way you eat, the way you dress, the way you walk, the way you talk, you reflect the culture of Pakistan, the people, the values of Pakistan. And that is why Pakistani community abroad is the key to our success. اور تبھی عمران خان صاحب کی یہ خواہش ہے کہ ہمارے مشنز جو ہیں وہ ہماری جو اوورسیز کمیونٹی ہے جس کو ہم اپنا اثاثہ سمجھتے ہیں ان کے ساتھ اپنا رویہ بہتر کریں، ان کے ساتھ اپنے مراسم بڑھائیں، ان کی تکالیف کو سمجھیں اور دور کریں، ان کو عزت دیں. بیکاز وی جینوئنلی فیل that overseas Pakistanis, and there are now over 9 million, are national wealth and a national asset. اور اگر آپ انہیں اس نظر سے دیکھیں گے تو ان میں بڑی ایبلٹی ہے. They are achievers. They have achieved things. آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ یہاں آئے ہیں in a different environment which is competitive, rule based. یہاں قوانین ہیں، اصول ہیں، ان کا آپ کو تابع ہونا پڑتا ہے. انٹرنیشنل کمپٹیشن ہے، آپ کے لیے کوئی لیول پلئنگ فیلڈ ہے. سو یو ہیو ٹو آپریٹ ان اے ڈفرنٹ انوائرمنٹ، ڈفرنٹ فار پاکستان. اور اس انوائرمنٹ میں اگر آپ ایکسل کر سکتے ہیں then there has to be something in you. کچھ تو ہے آپ میں کہ آپ یہ آئے، کاروبار کا آغاز کیا، پروفیشنل بنے، بینکرز بنے، آرکیٹیکٹ بنے، لائرز ہیں، اور آپ نے نام کمایا اپنے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی. اس لیے میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان از ابراڈ اور اے ہیوج ریسورس جس کو ہم ٹیپ نہیں کر سکے، ہم ان کی اہمیت کو نہیں سمجھ سکے. اینڈ دا ڈے وی ریکگنائز دیٹ we will go places. یہ میرا تجزیہ ہے. اس لیے اکنامک ڈپلومیسی، اکنامک سیکورٹی، یہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایز فارن منسٹر میں اپنی لیگیسی چھوڑ کے جانا چاہتا ہوں، از دس چینج ان دس مائنڈ سیٹ. یہ جو میں انکلکیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی کاوش ہوگی اگر اس میں کامیابی حاصل ہو جاتی ہے. if this is a new direction given to Pakistan's foreign policy. میں آپ کی خدمت